بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ارشد شریف کا قتل جو تھا وہ اس طرح سے قتلوں کو چھپانا پاکستان میں جو ایک خاص طبقہ ہے وہ ان کے یہ الٹے حق کا کام ہے. یہ قتل تو ویسے بھی جو کروایا گیا ایک پلاننگ کے ساتھ کیا گیا اور ملک سے باہر کروایا گیا کہ اس کا نام و نشان بھی یہاں پہ پروف نہ ہو. کون جائے گا کینیا, کون وہاں سے تحقیق کروائے گا, کس سے بات کرے گا, کس زبان میں بات کرے گا, کوئی اس کا ذمہ دار بنے گا کہ نہیں بنے گا. پاکستان میں جو قتل ہوتے رہے, لیاقت علی خان کا قتل لے لیں کہ جنرل اختر حسین ملک جو اخنور کے ہیرو تھے کہ آپ اخنور فتح کر رہے تھے, اچانک تبدیل کر کے ایک ایسی بڑی غداری ہوئی. اور پھر جب ان کو راز تھے جو ان کو اس وقت کے حکمرانوں کو پتا تھا کہ یہ راز کسی وقت بھی سامنے آ جائے گا, تو ان کو ترکی میں لے جا کے ان کو اسی طریقے سے شہید کرا دیا گیا اور وہ ایک حادثہ قرار دے دیا گیا. اس کو مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہوا, وہ جو لائٹ چلی گئی تھی, یہ ہو گیا تو پتہ ہی لگا کس کو مار رہے ہیں کیا ہوا, اور وہ ایک کہانی ایسی بن گئی کہ جس کو ایک ڈرامائی طور پہ اس کو بالکل ایک حادثہ بنا دیا اور ختم. بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا, وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ 25 بندے گاڑی کے باہر بھی مرے پڑے تھے, بم پھٹے وہاں پہ, اور گولی مارنے والا سامنے کھڑا تھا. ایک پلاننگ کی گئی, گاڑی کا رخ بدلا گیا, گاڑی کو روکا گیا, اور پھر اس کے بعد واقعہ ہوا. وہ کہتے ہیں وہ موت جو سی ہے کنڈے سے ہوئی تھی یا بم گولی سے ہوئی تھی, یہ اس کی تحقیق کرتے رہے. یہی تحقیق کرتے رہے کہ موت جو ان سے ہوئی تھی بے نظیر بھٹو کی کنڈے سے, کنڈا لگنے سے ہوئی تھی سر پہ, یہ گولی سے ہوئی تھی. انہوں نے پروف کر دیا کنڈا لگا تھا, گولی نہیں لگی, اور وہ یہ پروف کر دیا انہوں نے, حالانکہ سامنے گولی لگنی تھی. دوپٹہ غائب ہو گیا, ٹیلی فون غائب ہو گیا. یہ چیزیں جو سی ہیں پاکستان میں ہی ہو سکتی ہیں, اور اس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. ہر دور میں وہ ایکسپرٹ جو ہیں وہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے تھے. اب انہوں نے کہا کہ ہم مزید تکلیف کیا اٹھانی ہے, ہم اس موت کو, کیونکہ یہ ہمارے گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے آدمی, تو اس کو ایسے جگہ لے کے گئے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کو کینیا کا سفر کس نے کروایا, کس بندے نے ان سے کہا. آخر کہیں نہ کہیں تو شیئر ہوئی ہوگی بات کہ ان کو کینیا لے جایا کیوں گیا, اور کینیا جاتے ہی ابھی وہ راستے میں ہی تھے تو ان کی موت واقع ہو گئی کہ جی وہاں پہ ناکا لگا ہوا تھا, انہوں نے ناکا کرا. میں نہیں سمجھتا کہ اتنا ذہی شعور آدمی جو ایک سمجھدار آدمی ہے, جرنلسٹ ہے, ناکا لگا ہوا ہے, پولیس روک رہی ہے اور یہ گاڑی کو کراس کر کے لے جائیں, ناکا توڑ کے لے جائیں. کیا ارشد شریف نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا کہ ناکا پاکستان میں بھی لگتا ہے, اور جو لوگ ناکے سے بھاگتے تو ان کو گولی پیچھے سے آتی ہے. تو انہوں نے ضروری یہ رسک لینا تھا. وہ کیوں, کس وجہ, کیا ان کے وہ منشیات تھی جو وہ چھپا کے بھاگ رہے تھے وہاں سے, کیا وجوہات تھی؟ یہ سب ایک ڈرامے بازی ہے یہ کہ بنائی جا رہی ہے. اور جو لوگ ڈیفینیٹلی وہاں کے لوگ کسی کو بڑی رقم, جسے کہتے ہیں قتل جب کوئی کرواتے ہیں تو بڑی بھاری رقم دی ہے, جو پولیس والے وہی زبان بولیں گے جس سے رقم دی ہو. اور یہ قتل جو ان سے ہے بڑے منظم طریقے سے اور بہت ایک ایسا اعلیٰ پیمانے پہ ان کو کیا گیا ہے جس کے اندر نیچے سے لے کے اوپر تک کے پولیس والے جو تھے وہ شامل ہیں. یہ نہیں کہتا کہ پریزیڈنٹ آف کینیا جو اس میں شامل ہوں گے, لیکن یہ پولیس کا کام ہے کہ وہاں کی پولیس کو خریدنا. افریقہ کے اندر بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر خریدنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, آپ جو مرضی کام کروا لیں. جب کوئی خاص لوگ کام کرواتے ہیں تو پھر ان کا طریقہ کار ہی مختلف ہے, انہوں نے اس کو وہاں تک پہنچانا ہے. تو یہ کینیا کا سفر بھی جو ہے اسی لیے کرایا گیا کیونکہ ان کے پاس انگلینڈ کا ویزا نہیں تھا. دبئی میں سے انہوں نے وہ تو نہیں کیا تھا, آؤٹ تو نہیں کیا تھا, لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں ویزے کی ضرورت نہ ہو. ان کے پاس دو ہی آپشن تھے کہ افریقہ بھی یہاں چلے جائیں یا تھائی لینڈ والے چلے جائیں جہاں ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن شاید پاکستانیوں کو تھا ویزے کی ضرورت پڑتی, ہم کینیڈا کے لوگوں کو نہیں پڑتی. تو ان کے پاس یہی جگہ تھی کینیا ہی جہاں پہ وہ ویزے کے بغیر جا سکتے.
اور ویزے کے بعد چلے گئے، اور ان کو جو لوگ ان کے دشمن تھے، ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ یہاں پہ آئیں گے، اس کا نظام پہلے سے موجود ہے۔ یہ بات بالکل صرف تسلی والی ہے کہ انہوں نے ناکے پہ رکے نہیں تھے اس لیے گولی مار دی۔ اور بھائی وہ بچے تھے، وہ بڑا ہی سمجھدار جرنلسٹ تھا، وہ اس سے حکومتیں ڈرتی تھیں، اور وہ ایسا رسک لے گا کہ ناکے پہ غیر ملک میں جا کے ناکے سے بھاگے گا، اپنے ملک سے بھی نہیں، غیر ملک میں جا کے ناکے سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، یا جو بندہ ان کو لے کے جا رہا ہے وہ کرے گا، ایسا نہیں۔ ان کو دیکھتے ہی ان کو پتا تھا اس گاڑی میں وہ آ رہے ہیں، گولی برسا دی گئی، جو ایک گولی جو سر پہ لگی، اس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ ساری کی ساری باتیں چل رہی ہیں، جو ظلم ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ 4 دن روئے پیٹیں گے سب لوگ، جرنلسٹ بھی روئیں گے، سیاستدان بھی روئیں گے۔ آج میں ایک کو سن رہا تھا، ایک پروگرام کو، تو وہ صاحب کہتے ہیں، ویسے تو بڑے مشہور آدمی ہیں وہ، کہ جن کو جانے کی ضرورت کیا پڑی تھی وہاں پہ؟ اور بھائی جس بندے کی جان کو خطرہ تھا، ہم بھی تو یہاں موجود ہیں، فلاں بھی تو یہاں موجود ہے، حامد میر بھی تو یہاں موجود ہے، فلاں بھی موجود ہے۔ اور بھائی ہر آدمی کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ضروری ہے مرنے کے بعد تو نہیں رسک لیں گے نا۔ حامد میر مر گیا، حامد میر کو جس طرح سے گولی لگی تھی تو سب لوگوں کو پتا کیسے اس کو گولی لگی، گولیاں مارنی ہوتی تھی، سیدھی گولیاں مارتے، گولیاں مارے ٹانگ کے گھٹنے پہ مارے گولیاں۔ تو یہ رضا رومی کے پروگرام میں نے سنا، رضا رومی نے کہا میں بھی تو رضا رومی پہ بھی گولیاں ہوتی تھی، اللہ نے اس کو بچا لیا تھا، لیکن وہ ایک جینوین واقعہ تھا، لاہور میں واقع ہوا تھا، میں اس وقت نہیں پیتا۔ تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، بعض لوگ رہ جاتے ہیں وہاں، ہمت کر کے رہ جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ابھی فی الحال نکل جائے۔ وہ واپس آ رہے تھے، 27 تاریخ کو انہوں نے کیس درج کر سپریم کورٹ میں جانا تھا، اور تمام پروف کے ساتھ جانا تھا، انہوں نے اس سے پہلے ان کو ختم کر دیا۔ تو ناظرین، یہ صورتحال پاکستان میں ہے، اور پاکستان کے حالات مزید مجھے لگتا ہے کہ بد سے بدتر ہونے کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ میں تو دعا بھی کرتا ہوں، اور دعا کر کے بھی یہی سوچتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے اور اس سے مصیبتوں سے بچائے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔